قرآن حدیث خود پڑھے. ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت اچھا کہا کہ آپ نے مولوی پروفیشن کا ایسا کہاں سے ایجاد کر لیا. اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن ہے ہی نہیں. کیوں آپ اپنی جو ہے بچی کا نکاح آپ خود کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ اپنے گھر جو محلے کی جماعت کے امامت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے والد کے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیوں نہیں آپ پڑھتے اس چیز کو؟ کس نے روکا آپ کو؟ قرآن اس لیے بھیجا آپ کے پاس کہ سر پہ رکھے اور سفر میں جانے سے پہلے نیچے سے 7 بار گزر جائیں اور بہترین کپڑے میں لپیٹ کے دہیج میں دے دیں. اور جب دہیج میں دیا قرآن گیا تو مرتا اس کھلتا بھی. ایک بار قرآن کھول کے ہم پڑھتے کہ بھئی آخر کیا چیز ہے اس میں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ایسی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. غور و فکر وہاں کیا جاتا ہے جس پہ آپ اس کو جانتے ہو. بغیر جانے مجھے غور و فکر تھوڑی ہوتا ہے. آج آپ اخبار میں پڑھیں گے سائنٹسٹ نے بلیک ہول کا پتہ لگا لیا. بلیک ہول کیا ہے؟ جب ستارے مر جاتے تو ان کے بیچ میں ہو جاتا ہے. وہاں سے کوئی چیز اس سے بچ کے نہیں جا سکتی. کیا پتا وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں غم کرتے ہیں. یعنی لائٹ اگر ان سے گزری تو لائٹ کے اندر چل جاتی ہے. اور یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے. میں حافظ نہیں ہوں, میرے المیہ ہیں, ربی دامی نہیں ہوئی ہے, میری تعلیم کا المیہ نفس ہے. مگر آپ کو بتاؤں کہ سورہ نجم اگر جا کے کھول تو جہاں تک مجھے یاد ہے سورہ نجم میں آپ کو اشارہ ملے گا. یہ مضمون میں نے لیا اس لیے ابھی چند دن پہلے طلاق ثلاثہ پہ بل لایا گیا جو پارلیمنٹ میں منظور نہیں, تو گورنمنٹ نے اس کو آرڈیننس لا کے پاس کرا دیا. آپ کیا کریں؟ ماتم کرتے رہے, چیختے چلاتے رہے. اسرائیل نے پایا تک منتقل کر دیا. امریکہ نے کہہ دیا کہ گولان ہائٹس اسرائیل کو دے دو, ان کی جاگیر ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیبیا میں لڑ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یمن میں لڑ رہے ہیں, شام میں لڑ رہے ہیں, عراق میں لڑ رہے ہیں, افغانستان میں لڑ رہے ہیں. آج بلوچستان میں کل بھی دھماکہ ہوا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور جب اتباع سے سوشل میڈیا دیکھیں تو پاکستان کے یہ مولوی اس کو برا, یہ مولوی اس کو برا. مجھے افسوس ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لکھا ہے مولوی ایک مسلک کا دوسرے کو کافر بولتا ہے, لیکن کوئی مولوی ہمت نہیں کہ مختار نقوی کو بول دے کہ منافق ہے. میں نے لکھا ہے مختار نقوی میں ایک چینل میں کہہ دیا کہ جس کو گائے کھانا پاکستان چلے جائے. میں علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی میں تھا, ایڈوائزر تھا, بلکہ اسپورٹس کا وائس چانسلر تھا. میں نے اپنے پی ایچ ڈی کا ای میل نکالا. میں نے ہو آر یو دا کانسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہو گیو می پرپز ٹو ٹیل پیپل ٹو گو ٹو پاکستان. تم کون ہیں؟ تم دستور ہند ہے؟ تم کو کس نے کہا کہ لوگوں کو پاکستان بھیج دو؟ میں نے کہا تم نے لے کے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے باپ نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. اسپورٹس کی دنیا میں جو بھی ہے, اور گائے کے بارے میں وید یہ بولتی ہے, سوامی وویکانند یہ بولتے ہیں, فلاں بولتے ہیں. میرے پاس سب بچپن تیار تھا. میں نے کہا تم سے کسی بھی مقام پہ, نہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں نہ کوئی مذہبی رہنما ہوں, لیکن تم جہاں بولے میں تم سے مقابلہ کرنے تیار ہوں. جواب نہیں آیا. 15 دن بعد پھر جواب نہیں آیا. ابھی وہ آسام میں بزرگ آدمی کو سور کا گوشت کھلا دیا. میں نے چیف منسٹر کو خط لکھا ہے, پیر کو بھیجوں گا انشاءاللہ. سونووال وہ بھی فٹ بال پلیئر, میں بھی میں لکھا ہوں. مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے شرم آتی ہے تو تم کو فٹ بال پلیئر کیونکہ اسپورٹس میں پیار سکھاتے ہیں, اسپورٹس میں نفرت نہیں سکھاتے. ہم کھیلتے ہیں, لڑتے ہیں, جیتتے آتے ہیں, مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے, باہر نکلتے گلے مل لیتے ہیں. ہم لوگوں میں پیار بانٹتے ہیں. فوجی اور اسپورٹس میں فوجوں میں پیار بانٹتے ہیں. یہی حال مسلمانوں میں ہم پیار بانٹتے ہیں. تمہارا کس چیز پہ دام کرو؟ تم اپنی تعداد پہ دام کریں. ہم نے کیونکہ اپنی تعداد پہ دام نہیں کیا. ہم تو 300 تعداد بھیڑ گئے اور آج بھی بھیڑ میں ہیں الحمدللہ. آج بھی بولے میں اپنے مضمون سے ہٹ کے بات کروں. پلوامہ کا ہوا, میں فوجی آدمی ہوں. کشمیر میں 2 سال رہ چکا ہوں, 2002 سے 2004 تک. اس میں بڑا من تھا. وہاں چپے پہ آپ کی چیکنگ ہوتی ہے. ایک گاڑی RDX لے کے پھر رہی ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اس کو پتہ نہیں لگ رہا تمہاری انٹیلیجنس کو. 70 گاڑیاں کبھی فوج کی ایک ساتھ بھیجی نہیں جاتی, اور CRPF والوں نے کہا کہ ہم کو ہو جائے تو منع کر دیا. اس کے معنی ہم کو مجبوراً کہنا پڑے گا تم نے اپنے سوجروں کو مروایا تاکہ تم ووٹ یہ الیکشن جیت سکو. تو اب ہو سکتا میں نے مانا, کیونکہ قرآن میں طلاق ثلاثہ نہیں ہے. ایک بیٹھک میں 3 طلاق دینے کا حکم نہیں ہے. ایک بیٹھک میں
2 طلاق دینے کا حکم ہے زیادہ سے زیادہ. قرآن میں یہ طریقہ ہے کہ آپ طلاق دو، 1 مہینہ طہر ہونے دو، بیچ میں آپس میں دونوں طرف سے فریقین سے بیٹھیں، صلح کرائیں، نہیں ہوتا تو پھر 1 مہینے بعد طلاق دو، پھر ٹھیک سننے کی کوشش کرو، نہیں ہوتا پھر جب 3 طلاق پڑ جائے تو اس کے بعد آپ کو حلالہ کرنا ہی پڑے گا. تو آپ سے کس نے کہا طلاق دے؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نمک زیادہ ہو گیا طلاق، میرے پیر نہیں دبائی طلاق، ذرا ذرا طلاق. جبکہ سرکار دو ہم نے فرمایا کہ جو چیزیں جس کی اجازت دی گئی اس میں بدترین چیز طلاق ہے. آپ کو حکم ہوا کہ اگر کسی گھر پر جاتی تو بستر غلط کر. مارو کا قرآن میں حکم تو مارو کے معنی ہو گئے مارنا شروع گئے. حضور نے کہا کہ سر چہرے پہ کبھی نہیں مارنا. آپ جو پوچھے کیسے مارے تو 4 تنکے پڑے تھے، آپ نے تنکے اٹھا کے ہاتھ پہ بولا ایسے تنکوں سے ایسے مار دو. ہمارے پاس کیا ہوتا تھا؟ عورت کو مارا جاتا ہے. یہ ہم لوگ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے پرسنل میں انٹرفیئر کرو آگے تم. ہم دعوت دے رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ آپ بے شرم ہیں، آپ نامرد ہیں عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے. افسوس کی بات ہے. اگر کسی کی عورت بے حیا ہو جائے، بازاری بن جائے تو چھوڑ دو، طلاق ہے تمہارے پاس. ہاتھ اٹھانے کا کہاں سے آ گیا تمہارے پاس جواب؟ بچوں کو مارا جاتا ہے کبھی؟ کوئی اپنی بیٹیوں کو مارتے ہیں؟ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ کی بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. بیوی کو مارتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے ان مسلمانوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تمہاری وجہ سے یہ سب ہنگامے ہو رہے ہیں. شادی اس پہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4. میں ترجمہ پڑھوں گا. اگر تم کو اندیشہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، جو 2 عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 نکاح کر لو. لیکن اگر تم کو اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت ملاؤ جو تمہارے قبضے میں آتی ہے، یعنی جنگ وغیرہ میں بے انصاف سے نپٹنے کے لیے زیادہ ترین انصاف ہے. یہ ایک ہی آیت ہے ہمارے پاس 1 سے زیادہ شادی کرنے کی. ایک وحید الدین خان صاحب میں مولانا ہے. اس سے پہلے بی جے پی حکومت میں پدم بھوشن بھی ملا تھا. آج کل بھی کچھ پتہ نہیں، اقلیتی کمیشن کے کچھ ہیں، اللہ معاف کرے، ہیں تو مولانا قابل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جہاد کے بارے میں آیا تو کہنے لگے جہاد میں صرف 19 آیتیں آئی ہیں. تو میں نے کہا روزوں پہ تو 3-4 آیتیں ہیں، تو پھر روزہ بند کر دو. حج پہ کتنی آیتیں ہیں؟ صرف نماز کو چھوڑ کے جس میں 700 قریب آیتیں، باقی تو کتنی آیتیں ہیں؟ حج کی کتنی آیتیں ہیں؟ روزے کی کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں؟ زکات کی کتنی آیتیں؟ زکات کی پھر بھی کچھ زیادہ ہے، تو بند کر دو. پھر اگر ایک بھی آ جاتا ہے حرف تو اس کو ماننا ضروری ہے. اگر اس پہ عمل نہیں کرے، آپ مان لیا آپ مسلمان ہیں لیکن گناہ گار مسلمان ہیں، لیکن نہیں مانے تو آپ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. مثال کے طور بیئر، شراب. اگر میں بولوں بیئر سے نشہ نہیں ہوتا، اس کے معنی میں اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ نشے کی چیز کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. نہیں ماننے کے معنی آپ اسلام سے خارج ہو گئے. مان لیے اس کے خلاف کریں. نماز پڑھنا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا کہ وہ ہم سے نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھتے اللہ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن آپ یہ بول رہے ہیں میں گناہ گار ہوں، اللہ معاف کر دے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک اور دوسرے پہ ظلم کرو گے تو میں معاف نہیں کروں. تو یہ آیت ہے. اب یہ آنے والا ہے، اگر یہ پارٹی دوبارہ جیتتی ہے تو اس بات کی کوشش کرے گی کہ شادیاں ایک سے بڑھ کے نہ کرے. اس بات کی کوشش کرے گی کہ متبنہ یعنی اڈاپٹڈ چائلڈ جس کو آپ گود لے لیتے ہیں اس کو وراثت میں دینا پڑے گا. قطعی نہیں، قطعی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زید اپنے غلام سے کر دیا تھا تاکہ بتائے کہ اسلام میں اونچی نیچ نہیں ہے، لیکن نبھی نہیں نبھ سکی تو طلاق ہو گئی. تو سرکار چاہتے تھے کہ میں ان سے نکاح کروں، لیکن یہ خوف تھا کہ عرب میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیسا نکاح کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ اللہ ہم نے آپ کے دل کی بات ہم کو معلوم ہو گئی ہے. متبنہ بیٹا کو بیٹا نہیں ہوتا، صرف خونی رشتہ ہی رشتہ ہوتا. اسلام میں اڈاپٹڈ چائلڈ کا نہ وراثت میں حصہ ہے، وہ آپ مرضی سے کچھ دے دیں وہ اور بات ہے، لیکن آپ کی وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن وہ قانون لایا جائے گا، ہر وہ قانون لانے کی کوشش کی جائے گی جو آپ کے پرسنل کے خلاف ہے.
اسی طرح آج کے لیے آرٹیکل 370 لے کے آئیں گے. 370 آرٹیکل یہ ہے کہ باہر والا جا کے کشمیر میں جائیداد وغیرہ نہیں خرید سکتا, نہیں خریدنا چاہیے, ورنہ برلا اور یہ امبانی شمبانی جا کے پورا کشمیر خرید لیں گے, وہاں کے لوگوں کو ہرانا, کیونکہ وہ ایک ریاست یا عثمان لیا تھا وہ بھی ان کو کھٹکتی ہے. یہ چیزیں ہوں گی تو میں آج آپ خاموش بیٹھے اس چیز پہ, کل جب یہ ہوگا تو آپ سڑکوں پہ عورتوں کو سب کو لے کے نکلے, نہیں خلاف نکلو خلاف نکلو, یہی کر کے بیٹھیں گے آپ. ماتم کریں, ماتم کے علاوہ کیا ہے, کیا ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے کیوں ہے ماتم؟ اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھا کہا تھا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہمارے باپ دادا معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن چھوڑ کر. تم نے قرآن چھوڑا, اس کے بعد سے تمہاری بربادی شروع ہو گئی. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے کتاب سے منہ پھیر لیا, جنہوں نے احکام الہی سے منہ پھیر لیا, تو ان پہ ذلت و مسکنت طاری ہو گئی, اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو گیا. چنانچہ یہودیوں پہ 2 بار ایسا بڑا غضب آیا ہے, ایک آیا بخت نظر کے زمانے میں, دوسرا آیا ٹائٹس رومی کے زمانے میں کہ ان کو بیت المقدس سے نکال کے پھینک دیا, ایک یہودی زندہ نہیں چھوڑا گیا. پھر تیسرا آیا ہٹلر کے زمانے میں. آج وہی حال آپ کی امت کا ہے, کیونکہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ نہیں جانتے قرآن میں کیا ہے, آپ یہ بھی نہیں جانتے آپ سورہ فاتحہ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کو الحمدللہ رب العالمین کے معنی نہیں معلوم, آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی نہیں معلوم, سبحان ربی العظیم کے معنی نہیں معلوم. آپ ایک طوطی کی طرف دہرائے چلے جا رہے ہیں. ہمارے گھر میں آپ بھی جائزہ لیں, میں بھی, میرا بھی گھر دیکھ رہا ہوں, میرا اپنا خاندان دیکھ رہا ہوں, یہ نہیں ہے پورے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ 10 منٹ ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے پڑھ لے. 10 منٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 صفحے پڑھ لیں, 2 حدیث پڑھ لیں. آپ کے گھروں میں, میرے گھروں میں کتنے بچے ایسے جو 10 صحابہ کے نام گنا سکتے. میں کوئی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں, میں ہاؤسنگ اسکول کا ہوں, مشنری کرسچن اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. کتنے صاحب وہ اشرف مبشر چھوڑ دیجئے, وہ 2 صحابہ جن کے لیے دوزخ کیا حرام ہو گئی, ان کا نام چھوڑ دیجئے. 10 ایسی صحابہ کہ آپ کے بچوں سے پوچھئے نام نہیں معلوم, شاہ رخ خان کا معلوم, عامر خان کا معلوم, فلاں خان کا معلوم, فلاں پوری تاریخ معلوم ان کو, اور آپ سو رہے ہیں اور آپ سمجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے جب یو پی کے مسلمان پہ جو گزرے نا آپ میں بھی آئے گی تب پتہ لگے گا. میں علی گڑھ میں رہ چکا ہوں, میں الہ آباد میں رہ چکا ہوں, میں دلی میں میری 30-35 سال میری زندگی کے دلی میں گزرے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یو پی اور ہریانہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے 3 اسٹیٹس کو نکال دیا, راجستھان, مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا, ورنہ اس وقت یہی ہوتا. اب سنت رسول جہاں تک میری نالج ہے 9 بیویاں تھیں. ایک چیز سوچیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی کیوں. آج ہم پچھلے زمانے میں جائیں گے تو کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اس کی شاید ایک کا دکھا ہو جس کے 1 سے زیادہ بیویاں نہ ہوں. آدم اور شیش کو چھوڑ کے صحابہ کرام, صحابیت کرام کی تھی. کرشن کی 16,108 بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کئی 100 بیویاں تھیں. تو یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم آیا, بلکہ یہ حکم تو آیا کہ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ, لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو 1 سے بڑھ کے مت کرو. انصاف دل کے معاملے میں انصاف نہیں ہوتا. بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چہیتا بیوی تھی. آپ سے 25 سال بڑی تھی جب پہلے سے آپ نے شادی کی. جب تک آپ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک زندہ رہے ایک ہی بیوی. جب 25 سال بڑی عمر بعد ہے جو الزام لگاتے سرکار پہ معاذ اللہ بدتمیزی کا, بےہودگی کا الزام لگاتے, ان کو سوچنا چاہیے کہ 25 سال کا نوجوان طاقت والا, عرب والا, آپ فرماتے تھے میرے پاس 10 مردوں کی طاقت ہے, وہ شخص ایک 15 سال بڑی عورت سے نکاح کرتا ہے, اور جب تک وہ عورت زندہ رہتی ہے وہ دوسری شادی نہیں کرتا. تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سیکس کے لیے شادی کی تھی. کچھ بیویاں تو ایسی تھی جن کی جنسی خواہشات مر چکی تھی, ام سلمہ. اس لیے کہ قبیلہ سسٹم تھا, اور آج بھی یہ دنیا میں کہانی ہے.
قبیلے نہیں ہیں. افریقہ میں جائیے آج بھی قبیلے ہیں, انڈونیشیا میں جائیے قبیلے ہیں. تو قبیلوں کو جوڑنا تھا. ایک بی بی عائشہ سب سے کم سن تھی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہیں کرتے اور کم سن سے شادی نہیں کرتے تو اندر گھر کے تعلقات, سرکار کی زندگی گھر کی کیسی تھی ہم کو کیسا پتہ لگتا؟ باہر کی زندگی کا تو پتہ لگتا صحابہ کرام سے, لیکن گھر میں کیسا بیٹھتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا, کیسے سوچتے تھے, ایک ایک چیز اللہ کے فضل و کرم نے سوچ کھول کے رکھ دی. یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جس میں حضور اللہ تعالیٰ نے سرکار کو تنبیہ دی اس کو بھی ہم نے نہیں چھپایا. ایک بار آپ کی دو بیویاں, بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ, بی بی زینب کو اچھا شہد آتا, سب کا زیادہ دیر بیٹھ گئے. دونوں نے کہا کہ جب آج ہم شہد کی برائی کرتے ہیں تو شہد کی برائی کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم کھا میں ایسے شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت دی آپ حلال چیز کو حرام کرنے والے آپ کون؟ آپ کو اختیار نہیں ہے حلال چیز کو حرام کرنے والا, وہ تو ہم کو ہمارا اختیار ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں اللہ یہ مجھے ترغیب کرو, کوئی سنتا نہیں ہے ہماری بات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالیں گے. آپ کا کام پہنچا دینا ہے, آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے. ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے اللہ کا, آپ کا کام پہنچا دینا, آپ اپنے کام میں فارغ. کئی پیغمبر ایسے آئے جو پوری زندگی کوشش کرتے لیکن ایک کو بھی ہدایت نہیں دے سکے. کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کام دیا تو کام اپنا کر کے چلے گئے, اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے. ایک ماننے والا ہو نہ. میری بھی بات میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں, آپ سے میری عرض ہے, گزارش ہے, جا کے قرآن حدیث دیکھ لیجئے, اس پہ صحیح ہے تو لے لیجئے ورنہ دیوار پہ مار دیجئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات دیکھوں. بہت کم روایت کا میں تذکرہ کرتا ہوں. آج سارا مغربی دنیا میں ایک شادی سے بڑھ کے کرنے کا حکم نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. حکم نہیں, اجازت نہیں. یہاں ہمارے پاس تھا کہ کئی شادیاں کرتے تھے 10-10, 12-12, تو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ 2, 3, 4 کرو. لیکن انصاف, اگر ایک کو ایک گھر دیا تو دوسری کو گھر دو. ایک کو رمضان میں کپڑے بناتے اسی قیمت کے کپڑے دوسری کو بناؤ. ایک کو کھانا دیتے دوسری کو دو. ایک کے بچوں میں لاؤ دوسری کے بچوں میں دو. اگر یہ نہیں کر سکے تو آپ کو کوئی حق نہیں دوسری شادی کرنا. پھر آپ شادی نہیں کر رہے, عیاشی کر رہے ہیں. وہاں بند کر دیا شادی کرنا. کیوں؟ شادی کرتے ذمہ داری آتی ہے کاموں پہ. شادی کرتے اس کے دان نفقہ ہر چیز کی ذمہ داری اس کی ہے. اگر میری بیوی 1 لاکھ روپے کما رہی ہے مہینہ, میں اس کو نہیں بول سکتا کہ میرے کو 50 روپے دے دے. وہ بولتی نہیں دیتی تو مجھے لینے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. وہ اس کی آمدنی ہے. اس کو بولے پھر اس کے باوجود بھی اس کا کھانا پینا, دوا دارو, کپڑا لتا, ہر چیز اس کی ذمہ داری میری ہے. اس لیے مرد کو قوام بنایا ہے. قوام میں نے تھوڑا جو ہے عورت سے بڑھ کے مرتبہ, کیونکہ آپ اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. اس کے پیسے پہ آپ کا حق نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ حیدرآباد میں جوڑے کی رقم کے بغیر شادی نہیں ہوتی. نامرد ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں. ان کے والدین بھی جہنمی ہیں جو کام کرتے ہیں. عورت سے پیسہ مانگتے ہیں, شرم نہیں آتی. اگر تم اتنا دم نہیں ہے تو مت کرو شادی, روزے رکھو, نمازیں پڑھو. شرم نہیں آتی ڈیمانڈ کرنے کو. یہاں تک بھی ہے کہ ڈاکٹر سرار احمد کی بات تو بالکل میں متفق ہوں کہ لڑکی کے گھر کا کھانا بھی نہیں ہے, وہ بھی لڑکے کے لیے ہے. چنانچہ عرب دنیا میں جائیں گے آپ تو وہ جا کے اپنے کپڑوں سے لے کے آتا لڑکی کو, کچھ نہیں, پورا گھر تیار کرتا, اس کے بعد لے کے آتا. آپ رہ چکے ہیں عرب, میں گھوم چکا ہوں بہت عرب دنیا. ہمارے پاس اتنے جوڑے کی رقم دو, پھر اس کے بعد ہندوؤں کی طرح تنگ کرنا شروع کر دیا. دہر میں تو موٹر سائیکل نہیں, موٹر سائیکل ہے, کار لانا چاہیے تھا. تیرے باپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود, مٹ گئے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کئی مسلم موجود, وضع میں تم ہو نصارہ, شکل صورت تمہاری عیسائیوں کی ہے, تو تمدن میں ہنور. 30واں 10واں 20واں 40واں برسی, کیا وہ مانجے اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہوتی شادی میں, رسمیں اور سانچک مہندی, یہ سب ہمارے پاس ہے. یہ سب ہے. اس کے لیے بھی شادی خانے کرایہ بھی لیے جاتے ہیں. اللہ کو جواب دینا پڑے گا.
آپ کے پڑوس میں 20 بچیاں بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی کہ ان کے پاس بیچاروں کو ودا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور آپ اپنے بچوں کی شادی میں صرف رسم کرنے کے لیے آپ ہوٹلوں میں جا کے رسم کرتے ہیں، اور میرا خاندان ہو آپ کا خاندان کوئی ہو، مساوات بات کر رہا ہوں، قطعی حرام ہے عورت سے کچھ لینا شادی میں، حرام ہے کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کر رہا ہوں۔ مولوی حضرات بولتے ہیں بی بی فاطمہ کو سرکار نے دہیج دیا تھا، غلط بولتے ہیں مولوی۔ سرکار نے حضرت علی سے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ بولا زیرہ ہے جن سے پہن کے لڑتا ہوں، بولو بیچ کے لاؤ۔ وہ جو پیسہ لایا اس سے ایک چارپائی ہے، کوئی چکی ہے، وہ جو بھی کٹورا آرڈر دیے وہ بھی حضرت علی کے بیچ کے جو پیسہ دیے اس سے دیے سرکار نے، اپنے پیسے سے نہیں دیا۔ جا کے تاریخ پڑھ لی، سیرت پڑھ لی کیا؟ نہ صرف دیتے ہیں بلکہ نمائش ہوتی ہے، موٹر سائیکل باہر رکھی جاتی ہے، کار باہر رکھی جاتی ہے، دیکھیے یہ دیا جا رہا ہے۔ تو دوسرے آپ کے لا میں انٹرفیئر کریں گے نہیں کریں گے؟ دوسروں کو موقع دے رہے نہیں دے رہے آپ اپنے اندر داخل ہونے کا؟ مغربی دنیا میں شادی کرنا دوسری منع ہے، لیکن آپ جتوں کے ساتھ چاہے سو سکتے ہیں، کیونکہ سو گئے صبح اٹھ گئے وہ الگ وہ الگ۔ یہاں شادی کے تو صبح ناشتے کی فکر کرنی پڑتی، گھر میں ہے کہ نہیں ہے، بیوی کو لا کے دینا پڑتا۔ شادی کے معنی ذمہ داری اٹھانا ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے معنی ذمہ داری اٹھانا ہے، آسان چیز نہیں ہے، ہر چیز کی ذمہ داری ہے، ایک پل کی ذمہ داری ہے آپ کی بیوی کی آپ کے اوپر۔ وہ لوگ یہ نہیں عیاشی کرنا چاہتے تھے تو لہٰذا شادی سے منع کر دیا۔ ہندوستان میں بھی جب ہندو کوڈ بھی لایا تو وہاں بھی منع کر دیا، لیکن آج بھی بتاؤں میں آپ کو، آج بھی ہندوؤں کے پاس مسلمان بیویاں زیادہ بنسبت مسلمانوں کی، آج بھی کئی کو میں جانتا ہوں 2-3 بیویاں۔ مشہور کرکٹر آپ جانتے ہیں لالا امرناتھ، اس کے بیٹے کی 2 بیوی، دونوں سکی بہنیں اس کی بیویاں ہیں، لیکن ذمہ داری لینی پڑتی تھی اس لیے منع کر دیا۔ میں منصف اخبار میں، شاید منصف اخبار تھا، میں پڑھا کہ کرنول کے ایک صاحب، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، بہت دن ہو گئے، ان کی بیوی کو بچہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے بیوی سے اجازت لے کے دوسری شادی۔ اور ایک چیز بتاتا ہوں، اجازت لینا ضروری نہیں ہے، آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، بیوی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد ایک فوجی کی بیوہ تھی، اس کے 2-3 بچے تھے، اور اس کو پالنے والا کوئی نہیں تھا، اس پہ قصبہ پرسی کی حالت میں تھی، اور نامحرم کو گھر میں رکھ نہ سکتے، انہوں نے تیسری شادی کی۔ میں نے کہا یا اللہ، آج کے زمانے میں اس شخص کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ اس کی بیویوں کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، ورنہ یہاں تو یہ حال ہوتا ہے جیسے ہی آپ ایک سے دوسری شادی کرنے کا نام لیتی آپ کی ناک کٹ جاتی، دہیج نہیں دیے تو ناک کٹ جاتی، بینڈ باجے کے ساتھ یا دف کے ساتھ دولہا نہیں آیا تو ناک کٹ جاتی۔ میں تو کسی کی ناک کٹی کو آج تک نہیں دیکھی۔ جو حلال چیز ہے وہ تو حرام ہے آپ کے پاس۔ سود سے ہر چیز بنانا، گھر بنانا، کار خریدنا، ہر چیز سود پہ وہ نہیں ہے، جبکہ سود کے بارے میں حدیث ہے کہ سود میں مبتلا رہنا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے کوئی شخص۔ اتنی وجیہت آئی ہے سود کی، اور سود ہمارے پاس معاشرے میں عام ہے، ہر چیز کے لیے تو پرائیویٹ سود دیا جاتا ہے، بینک سے سود دیا جاتا ہے۔ قرآن میں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120، یہ یہود و نصارہ اس وقت تک تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے راستے پہ نہیں چلو، لیکن اے رسول اگر تم ان کے راستے پہ چلے گے تو اللہ کے غضب میں مبتلا معاذ اللہ حضور چلنے والے تھے، حضور کی وجہ سے ہم ان کو بتایا گیا کہ ان کے راستے پہ آج کیا ہوا، پورا معاشرہ ہمارا ان کی طرف چلا ہوا ہے، پورا معاشرہ ادھر چلا ہوا ہے۔ آپ کی بچیوں کی دیکھیے، ٹی وی چینل دیکھیے، اردو چینل عام طور پہ آتی ہے میری طرح ٹی شرٹ اور جینس میں، اور رمضان آیا تو سر کے اوپر دوپٹہ آ جاتا، صحیح کرو میں ثانیہ میں جاتی ہیں، عمرہ جاتی ہیں، پورا اس میں عمرہ کر کے آتی ہیں، پھر جو ایک ٹینس کھیلنے لگ جاتی تو نکر اور یہ سب، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے کہ اسلام ہے؟ یہ آیت ہے، آیت نمبر 85 اور 86 سورہ بقرہ، جا کے دیکھ لینا۔ منافقوں کے لیے یہ کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے تھے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے تھے، لہذا ان کے اوپر ذلت، اس دنیا میں بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ نماز روزہ تو پکڑ لیا، سود پہ کھلی چھوٹ، نماز روزہ تو پکڑ لیا، جہیز پہ کھلی چھوٹ، نماز روزہ بہت اتنی نمازیں اب ہو گیا، باقی چیزوں پہ چھوٹ،
رشوت لے رہے کوئی بات نہیں، نماز پڑھ رہے نا 5 وقت، جا کے عمرہ کر لیں گے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ رسول اللہ کے اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے جو میں نے قرآن و حدیث سے پڑھتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں اس میدان کا کھلاڑی نہیں تھا، میں بیسیکلی میں فوجی آدمی ہوں، فٹ بال پہ ہوں۔ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ آیت ہوتی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت اٹھائے گا، تمہارا کام یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، ایمان پہ لاؤ۔ یہ آیت اتری ہر مسلمان کے لیے، مولویوں کے لیے نہیں اتری ہے یہ آیت۔ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ لوگوں کے بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو اور اللہ پہ ایمان لاؤ۔ حضور کی حدیث ہے اگر تم کو میری ایک بات معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دو، خواہ تم فاسق تو فاجر نہیں کیوں نہ ہو، تم شراب پیتے ہوگے لیکن اگر میری ایک بات معلوم ہے تو دوسرے تک پہنچا دو۔ اس وجہ سے یہ چیز مجھے اس میدان میں کھینچی۔ میں پڑھتا ہوں، ہم کوشش کرتا ہوں روز قرآن عربی میں سے پڑھوں، روز سیرت کا حصہ پڑھوں، کچھ حدیث پڑھوں، بڑے بڑے اچھے خاص طور پہ حیدرآباد کے اخبارات، منصف، سیاست، اعتماد جو بھی آئے وہ ہفتے میں ایک دن جو صفحہ نکالتے ہیں۔ آپ لوگ اگر منصف کا گزشتہ جمعہ کا اور کل کا جمعہ نہیں پڑھا، ایک آدمی اسلام قبول کر لیا خاندانی مخالفت کے باوجود، وہ پاکستان ہوتے تھے، مرشدوں نے گھیر لیا پیلے ہرے کپڑوں کے، انہوں لے گئے، بولے جو قرآن پڑھ لیا ضرورت نہیں قرآن پڑھنے کی، اب کوئی ضرورت نہیں، ہمارے حضرت جو بولے اس پہ باندھ۔ خیر ان کے خدمت سے چھوٹا تو تبلیغ کی جماعت میں گیا، اولے کو لے گئے، اتباع سے ان کو کسی کتاب بدھوار پہ ملی ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ، وہ لیتی تبلیغ والے بولا یہ کتاب میں پڑھ نہیں پڑھنا، نہیں یہ جو ہم نے وہی کتاب میں پڑھنا۔ اب وہ پریشان پہ جا رہا، میں گزشتہ جمعے کی بات کروں اس تک، کل کے جمعے کا نہیں پڑھا میں۔ جب روس ٹوٹا، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان یہ سب آزاد ہوئے تو جماعتیں پہنچ گئی، کرسچن بھی پہنچ گئے۔ کرسچن نے کہیں نہیں کہا کہ یہ رومن کیتھلک ہے، یہ پروٹسٹنٹ ہے، تم ان کے بعد میں جاؤ، ان کے بعد جاؤ۔ ہمارے لوگ بولے نہیں وہ درگاہ کو نہیں جاتے، تم درگاہ کو جانا ہے، یہ درگاہ نہیں جانا تم ادھر جانا، تم یہ تبلیغ میں جانا، تم جماعت اسلامی جانا۔ اب وہ پریشان بیچارے، ان کو تو کچھ نہیں معلوم۔ 70 سال میں یہ حال ہو گیا تھا، تاشقند کی مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگ شراب پیتے تھے، جو جہاں امام بخاری پیدا ہوئے وہاں پہ یہ حال تھا، کیونکہ روس جب آیا تو روس نے حملہ کیا، آپ تیار نہیں تھے، روس نے حملہ کیا کہ تو آپ کا یہ عالم تھا، مست تھے، بقول اقبال کے آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں امتوں کی تقدیر کیا ہے۔ شمشیر و سنہ اول، طاؤس و رباب آخر، پہلے شمشیر اور ڈھالا، بعد میں نائب گانا۔ ہم نے کیا کیا؟ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب اول، شمشیر و سنہ غائب۔ اسرائیل کی وزیر اعظم تھی گولڈا میئر، اسرائیل کا خزانہ بہت خالی تھا لیکن انہوں نے ہتھیاروں کا آرڈر دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کو تو پہلے کھانے کو کھانے ہتھیار، بولے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوں بات۔ ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے لیکن دیوار پہ 5 تلواریں رہتی تھی۔ آپ تلوار پر لاؤ، آپ کو ٹمم بنانے بولا اللہ میں قرآن کوٹ کر دوں گا، جا کے دیکھ لینا۔ اللہ میں نے کہا کہ ہتھیار بناؤ، آپ برج خلیفہ بنا رہے دبئی میں، اور مسلمانوں کے قاتل کو، ظالم کو، اسلام دشمن کو تم اوارڈ دینے بلا رہے ہو دبئی میں۔ محمودی کی بات نام چھپا نہیں رہا۔ گجرات بھول گئے، مظفر نگر بھول گئے، پیلو خان بھول گئے، جنید بھول گئے، نجیب غائب ہو گیا، آج تک پتا نہیں چلا، بھول گئے۔ آج سے وہ بچی 7 سال کی بچی مندر میں ریپ کرتے، اس کو قتل کر دیتے، اور تیری پارٹی کے لوگ جا کے وہاں روکتے عدالت میں جانے سے، اور تیری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ بھول گئے؟ اس لیے مار ہے اللہ کی عربوں کے اوپر۔ 600 سال اللہ میاں نے عربوں کو حکومت دی، 600 سال کے بعد جو ذلیل کیا، صرف ان کے تیل کی وجہ سے ان کو پوچھا جاتا، ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا۔ وہ انسان چھوڑ بیٹھے ہو سکتے آپ، میں نہیں بھول سکتا، انشاءاللہ بڑی بات نہیں کرو، 10,000 کروڑ بھی دیے تو انشاءاللہ محنت سیکھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کو حاضر لانے بھول سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی آپ سے کہو گی تو کیا کرتے آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے کے ریپ کرتا، اس کا مرڈر کرتا، سامنے بیٹھتے میں کشمیر میں 2 سال رہتا ہوں، میں جانتا ہوں کیا حالات ہے۔ نہیں کرو گے، قرآن نہیں پڑھو گے تو یہ ہوگا تمہارا، یہ بھی ہوگا کہ ایک سے کی شادی بند ہو جائے گی۔
کیوں کر ایک سے بڑھ کے شادی؟ کیوں کرنا چاہیے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ حضور کا تو میں بتایا تھا کیا وجوہات تھی، کیوں کر ایک سے بڑھ کے شادی؟ جنگیں ہوتی ہے، کون مرتا ہے زیادہ؟ فسادات حاصل ہوتے ہیں، کون مرتا ہے زیادہ؟ جو بیوائیں ہو جاتی ہیں جوان، وہ کہاں جائیں گی؟ جوان تو آپ کی شادی کرنے تیار نہیں ہیں، ان کو کون دیکھے گا؟ آپ معاشرے سے شرماتے ہیں، آپ شرماتے ہیں۔ میرے صاحب ایک پہچان کے اوسط تھے دلی میں، انہوں نے شادی کے بیچاروں نے 25 سال تک دوسری شادی نہیں کی۔ دوسری شادی ایک کرسچن عورت اس کام کو کر لی، اس کے بعد بھی 20-25 سال نہیں کی۔ اس کے بعد ایک بیوہ لڑکی، اس کی 2 بیٹیاں، اس کو سہارا دینے کی، وہ ایک ہنگامہ ہو گیا سب پورا۔ شرم نہیں ہے؟ حلال چیز کے اوپر ہنگامہ کرتے ہو، سود کے اوپر ہنگامہ نہیں کرتے کبھی؟ بچہ نماز نہیں پڑھتا گھر میں، ایک وقت کی ہنگامہ نہیں کرتے؟ بچہ 11 بجے تک سوتے رہتا ہے، ایک وقت ہنگامہ نہیں کرتے؟ یہاں تمہاری ناک چل جاتی، عزت چلی جاتی، عزت جاتی، حلال چیز میں عزت جاتی۔ کون سنبھالے گا ان عورتوں کو؟ چھوڑ دیں گے تباہ کرنے کے لیے، سوسائٹی گرل بننے کے چھوڑ دیں گے۔ آپ کو اگر سیکس کی خواہش ہے تو اس عورت کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک عورت جب بیوہ ہو جاتی ہے، جوان عورت سڑک پہ نکلتی ہے تو 50,000 آنکھیں جو خراب نکلتی ہے۔ مولانا مودودی پردے پہ کتاب لے گئے تو ہنگامہ ہو گیا، ارے تم نے ارے بابا اتنا سخت کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں کتاب واپس لے لیتا ہوں، تم وہ ہاتھ تیار کر دو جو عورت پہ غلط نگاہ ڈالے تو اس کی آنکھیں کھینچ لیں۔ آپ کی عورت بچی، آپ کی بیٹی بہن کوئی بھی سڑک سے جاتی تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، اس میں کتنی نظریں خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک قانون، قرآن کا ایک ایک حق برحق ہے، خواہ میں اس پہ عمل کروں کہ نہیں کروں، برحق ہے۔ ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے قرآن کا جس کے بارے میں آپ شک سنا تھے۔ قرآن شریف شروع میں بولتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ان کو ہدایت دیتی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ یہ کام کریں تو آپ کو ہدایت ملتی، نہیں تو نہیں ملتی۔ قرآن خود ہی کہتا ہے ہم بعضوں کو ہدایت دیتے ہیں، بعضوں کو پھٹکا دیتے ہیں۔ قرآن چھوڑ دیا، امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ میں نے سمجھتا کہ 5% بھی امت کا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہے۔ ایک بار تو پڑھ کے دیکھ لو، یقین جانو، آپ سنجیدگی سے ایک بار پڑھ کے دیکھو، انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ بار بار پڑھتے رہیں اور ہر بار ایک نئی چیز نظر آئے گی۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ چاند گھٹتے 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 کھجور کی چھاپ کی مانند ہو جاتا ہے، نہ چاند کے بس میں کہ سورج کو پکڑے، نہ سورج کے بس میں کہ چاند کو پکڑے، نہ دن کے بس میں کہ رات کو جالے، نہ رات کے بس میں دن کو جالے۔ ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ 1500 سال پہلے قرآن بول دیا ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ آج سائنس 200 سال پہلے 300 سال پہلے بولی ہر سیارہ ستارہ اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے۔ سیم تھنگ، جیولوجی ہے، فزیولوجی ہے، اناٹومی ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس۔ نماز کی 700 آیت ہے، سائنس کی 1000 آیت ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 60، 8ویں سورت، یہ بھی بول دو، آیت نمبر 60۔ اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو تاکہ دوسری قوموں پہ تمہارا دبدبا رہے۔ آپ اللہ اللہ کرتے مسجد میں بیٹھ گئے یا نہیں تو ناچ گانے میں پڑ گئے۔ اللہ بول رہا ہے کہ اپنے ہتھیار اور گھوڑے تیار رکھو۔ جب گھوڑے تھے آج ہوائی جہاز ہے، جب تلوار اور بھالے تھے آج ایٹک گن ہے۔ کس نے کہا تھا آپ کو نہیں تیار کرنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا یہ چھوڑ دینے کے لیے امریکہ کے محتاج کے ساتھ ہتھیار تو تم لڑیں گے، نہیں تو نہیں سر سکتے؟ کس نے کہا تھا آپ کو ہوائی جہاز بنانے سے؟ کس نے منع کیا؟ کس نے آپ نے کہا کہ کروڑوں کی بلڈنگیں بناؤ؟ آج بھی آپ جائیے ادھر چلے جائیے جہاں میں سے آگے مسلمان آئے ہیں، عرب سے امریکہ سے آئے ہیں، ایک ایک بنگلے دیکھنے سے تعلق ہے۔ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، 2 آدمی ہیں تو 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کا کافی نہیں ہے، 3 ہے تو 4 بیڈ روم کافی نہیں ہے۔ بنگلے ساتھ جائیں گے ہمارے، جائیں گے، اور جس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے آپس میں کل لڑیں گے وہ، اس میں میرا اتنا حصہ تیرا حصہ۔ دیوڑیاں بک گئے نا، اب تو یہاں کے میں بھی یہیں کا ہوں، نظام کے حکومت تھی نا، دیوڑیاں بک گئے نہیں بک گئے، دیوڑوں کے پیچھے عدالت میں چل گیا پیسہ پورا بنیوں کو، دیوڑیاں بنیوں کو نظر ہو گئی، لے گئے وہ لوگ، کیا لے گئے؟ اگر دینی مدد سے قائم کر دیتے،
اگر اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے تو آج خود بھی ثواب میں رہتے اور یہاں بھی کتنا بدلاؤ ہوتا. سوچ لو جس اولاد کے لیے تم چھوڑ جا رہے ہو کل وہ شراب پینے لگے تو کیا کرو گے؟ کیونکہ تم کو اس کو محنت سے کمانے نہیں دے رہے، تم دے کے جا رہے ہو. میرے باپ باپ نے میرے لیے دیا نہیں، مجھے تعلیم دے دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. دین کا درد میرے دل میں ڈال دیا. رسول اللہ کی حدیث ہے جس کے دل میں امت کا درد نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. سورہ حدید، سورہ سبا، یاسین سے پہلے فاتر، فاتر سے پہلے سبا، آیت نمبر 9 10 یا 10 11. ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا اور حکم دیا کہ زرہ بنا. جنگ لڑتے تھے تو لوہے کا پہنتے تھے نا پہلے، زرہ بنا اور سوراخ برابر رکھ کیونکہ اس میں سے تاکہ بچہ اندر نہیں جا سکے. سورہ حدید آیت نمبر 25، ہم نے میزان یعنی عدل اتارا اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور بھی ہے اور فائدے بھی ہیں. فائدے یہ بنا لیا، چابی بنا لی، چمٹا بنا لیا، توا بنا لیا. زور کیا چیز ہے؟ لوہا کے معنی میٹل ہے. لوہا کے معنی صرف یہ لوہا نہیں ہے، وہ آپ کا جو ہے ہر طرح کا میٹل اس میں آ جاتا، یورانیم آ جاتا جس سے بم بنتے ہیں. اس میں طاقت ہے. اگر آپ کسی کو بولے تو پھانسی کی چرچا جا کے چڑھ جاتا، پولیس لے آنا پڑتا پکڑ کے. اس طرح لوہے میں طاقت تھی. آپ نے لوہا چھوڑا، سونا پکڑ لیا. اگر لوہا پکڑے ہوتے تو آج دنیا پہ آج بھی آپ کی حکومت ہوتی. ایک حضرت لوط کے وقت کی روایت ہے، واللہ اعلم، روایت ہے بہت مشہور، کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ گندی قوم تھی، ہم جنس قوم تھی، عذاب آیا. فرشتوں کو آگے دیکھے کہ 3 بندے ایسے ہیں جو اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہیں، ان کو دنیا سے مطلب نہیں ہے. اللہ پاک ان کو کیا کرے؟ بولے پہلے ان پہ عذاب ڈالو. واپس آئے تو دیکھا ایک تو ایسے ہیں جن کو سوائے ضرورت کے اور کوئی مجبور، صرف عبادت ہی عبادت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. اللہ پاک کے بولے تو اللہ تعالیٰ سے بولے ان کا کیا کرے؟ بولے سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب ڈالو. فرشتوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یا اللہ پاک، یہ تو آپ کا نام لیوا ہے، یہ تو آپ کے نام کے علاوہ دوسرا نام ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جب لوط اکیلا اس گندی قوم سے مقابلہ کر رہا تھا، ان کا کام تھا مقابلہ کرتے، نہ کہ اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہتے مسجدوں میں. آج بی جے پی مسلمانوں کی ہر چیز ختم کرنے کو ہے، آپ اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مسلمان نماز کے خلاف نہیں بولتا، کوئی مسلمان نماز اللہ اللہ کرنے کو نہیں بولتا، اللہ معاف کرے پھر مسلمان نہیں رہتا. لیکن یہ معنی اس کے نہیں ہے. حضرت عمر کتنے نوافل پڑھے، کتنے رات رات اللہ اللہ کرے. حضرت علی کتنے نوافل پڑھے، حضرت خالد بن ولید کتنی نوافل پڑھے. وہ عمر پوری گھوڑے کی پیٹ پہ گزر گئی، تبھی تو شام بھی فتح ہوا، عراق بھی فتح ہوا، اردن بھی فتح ہوا، پورا مصر بھی فتح ہوا، ایران بھی فتح ہوا. آپ اللہ اللہ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. میں فٹ بال کھلاڑی ہوں، 5 وقت ہی نہیں، نفل نماز 50 دن بھر میں پڑھتا ہوں اور میں تسبیح پڑھتا ہوں، پریکٹس نہیں کرتا. میں میچ جیتوں گا؟ رسول اللہ نے یہ کیا تھا. خندق کس نے کھودی تھی؟ جب مدینہ والوں مکہ والوں نے مدینہ میں اٹیک کیا تو کس نے کھودی خندق؟ ایک صحابی آئے، کرتا اٹھا کے دکھایا، یا اللہ بھوک سے یہ عالم ہے کہ پتھر باندھ رکھا ہے. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. رسول اللہ خود خندق کھودے، کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو خندق کھودنے کی؟ اللہ سے دعا کرتے خود جاتی. کہا کہ بتائے نہیں، یہ میرا دیوان ہے، یہ دین ہے میرا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت کی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس سے اور ایک شعر علامہ اقبال کا ہے، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری. کوتاہی عمل نہیں کہا، کوتاہی ذوق عمل نہیں کرنے کا ذوق بھی خود گرفتاری ہے. جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں صیاد ہوتا ہے. جب تک پرندہ اڑتے رہتا نہیں پکڑا جاتا، جب بازو بیٹھتا ہے پرندہ پکڑا جاتا. تو عمل چھوڑے. عمل یہ نہیں ہے اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہنا. عمل ہے سچ بولنا. عمل ہے، حدیث ہے مشہور، سب سے بہادر وہ جو ظالم کے ساتھ سامنے حق بات بولے. حدیث ہے دوسری، جب برائی دیکھے تو اس کو زبردستی بٹھاؤ. زبردستی نہیں بٹھا سکتے تو زبان سے برا بولو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں بولو. لیکن یہ ایمان کی کمزور شاخ ہے. زبان سے بھی برا نہیں بول سکتے. شادیوں میں ہم لوگ، میں تو بتتا ہوں اپنے خاندان میں بولتا ہوں، چیختا ہوں، خلاف بولتا ہوں. بولیے شادی کیوں کریں؟ ایک تو وجہ بتایا میں آپ کو کہ جنگیں ہوں. عام طور پہ جنگ سے تو فرصت ہی نہیں ہے دنیا تا قیامت کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ حضور کی دعا نہیں قبول کرے کہ میری قوم میں تفرقہ نہ ہو. تو جنگ تو چلتی رہے گی. جنگ چلتے رہے تو زیادہ تر مرد ماریں گے. ایک وہ ضرورت ہوئی. دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ جو ہے
جو عورتیں اسلام قبول کرتی ان کا پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا، وہ کہاں جائیں گی؟ کہاں جائیں گے وہ؟ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے بچے ہیں، ان کو کوئی آمدنی نہیں ہے، ہمارے گھر کی عورتیں ہیں بیچاری گھروں میں بیٹھی رہی، ان کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اللہ واسطے کر دیں مدد، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کو ایک ساتھی بھی تو چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ بیوی نہیں بنتی ہو، طلاق دینے سے بہتر ہے کہ دوسری شادی کر لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے نہ ہوتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے آپ کو اٹریکشن ہو جائے۔ میں نے حضور کا واقعہ سنا دیا بی بی زینب کا، آپ کرنا چاہتے تھے لیکن متبنہ کے لیے نہیں، تو اللہ نے کہا کہ متبنہ نہیں ہوتی، آپ شادی کیجیے ان سے۔ رشیا میں 8 لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، وہ 8 لاکھ عورتیں کہاں جائیں گی؟ لہذا وہ عیاشی کرنے پہ مجبور ہیں۔ پوری دنیا میں ہندوستان چھوڑ کے عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، یہاں اس لیے کہ عورت پیدا ہوتی منہ بناتے، ہم بھی بنانے لگے، بچی ہوئی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، لعنت بھیجو اس اوپر۔ رسول کی سنت ہے، اللہ کی رحمت ہے بیٹی، رسول کی سنت ہے، اتنی بڑی سنت منہ بناتے ہو تم۔ رسول کو تو 4 بیٹیاں تھی، بیٹے تو مر گئے، نسل چلی بھی تو بیٹی سے۔ ہم ان کی طرح ہو گئے، ہریانہ میں جو عمل گرا دیتے بیٹی ہے وہ ایک بار زندہ گاڑ دیتے تھے حضور کے زمانے میں، تو کہاں جائیں گے؟ آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ کل قانون لائے تو میں بھی تیار ہوں دوسری شادی کروں، تمہارے قانون کے خلاف کریں گے، ڈالو جیل میں سارے۔ ہم اپنے قرآن حدیث میں تم کو دخل دینے نہیں دیں گے۔ کب ہوگا یہ؟ جب آپ پہ اتنی ایمانی جرت پیدا ہوگی۔ ایمانی جرت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ قرآن حدیث اور سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے، اپنے خود کریں گے، گھر والوں کو لے کے بیٹھ کے کریں گے، ایک گھر سے۔ یہ نہیں سوچیے کہ میں اکیلا کروں تو کیا ہوتا، ہر تحریک تنہا شروع ہوتی۔ کارل مارکس کمیونزم لے کے چلا تھا اکیلا، آج ساری دنیا میں کمیونزم پھیل گیا تھا۔ گاندھی نے آزادی کی تحریک لے کے تنہا اٹھے تھے، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی نے ساتھ دیا تو خلافت کے جلسوں سے جا کے تحریک کرا تو گاندھی جو ہے کیا بابا قوم ہو گئے۔ ہر تحریک تنہا اٹھتی ہے، یہ نہیں سنا میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے، وقت کم ہے، میں بالکل افسوس کی بات یہ ہے، وہ لوگ جو اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ جو دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں کتابیں لکھ کے، وہ لوگ جو پھر کے دعوت دے کے دین کی بات کرتے ہیں، وہ بھی اس کے اگر کوئی شخص ایک سے 2 کر لیا، 2 سے 3 کیا تو بولتے ارے وہ تو بڑے ترادار آدمی، ان کو تو بہت ہی ہے دل پھینک آدمی ہے، شرم آنی چاہیے۔ اللہ مہربان نے ان کے لیے بھی کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ عزت فقیہان بحرم بے توفیق۔ اور فرما دیا خدا رکھیے صوفی و ملا جنہیں ازبر نے پیغام خدا بھی اور زبانی یاد ہے پورا، مگر حیران ہے تعویلوں سے ان کی، خدا بھی جبریل و مصطفیٰ بھی، جو انٹرپریٹیشن جو تعویل مولوی دے رہا ہے، اللہ بھی پریشان، رسول بھی پریشان، جبریل بھی پریشان، یہ کیا بول رہا بھائی؟ اور یہ بھی فرمایا اللہ اقبال نے واحد ثبوت لائے جو میں کے جواب میں، اگر واحد صاحب بول دیے کہ شراب حلال ہے تو اقبال کو زندگی پینا بھی چھوڑ دیں۔ یہ میرا پھرتے رہتا ہوں، ہندوستان کا کوئی بنا ایسا نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے، میرا جو مشاہدہ ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں لاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ جو پھرتے ہیں نا، یہ مسئلہ کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، محیا اللہ کھڑے نہیں ہونا، یہ اسلام دشمن ہیں، ان کے چکر میں مت آئیے، ہم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماننے والے ہیں۔ اگر کوئی رفع دین، حضرت امام شافعی رفع دین کے بہت کٹر حامی تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے تو رفع دین نہیں کیا، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا آپ نے، آپ تو ہمیشہ کرتے، کہا کہ ابو حنیفہ کے مزار پہ آج ان کے طریقے سے نماز پڑھی، ہمارا رویہ تو ایسا ہونا چاہیے، آپ ان کی قبر کا جواب نہیں دیں گے، میری قبر کا میں جواب دوں گا، آپ اپنی قبر کا آپ جواب دیں گے، آپ کا کام بول دینا بول دے، یہ نہیں کہ مار پیٹ کر رہے مسلکوں کے نام پہ، اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جانا، اہل سنت و جماعت کی مسجد میں نہیں جانا، تبلیغی جماعت کی مسجد میں نہیں جانا، یہ کیا ہے صاحب مسلمان؟ یا تو پھر ان کو کافر بول دو، پھر مسلمان نہیں بول کرو۔ میں ناسک میں تھا، دورے پہ گیا تھا، وہاں 11:30 کو، تو میں نے کہا مسجد ڈھونڈتے مسجد قادریہ پہنچ گئے۔ اب مسلمان کے پاس وقت کی تو کوئی اہمیت ہوتی نہیں، مسلمان اگر وقت دیا 10 بجے کا تو کبھی بھی 10 بجے نہیں آتا،
माफ़ करें आप मुझे मुफस्सल बोलता हूँ, ये जिंदगी में निचोड़ बता रहा हूँ मैं। इमाम साहब 1:15 बजे तशरीफ़, जबकि 1:15 बजे खुतबे का वक्त है, आके उर्दू तकरीर शुरू कर दी। अब मुझे तहारत की जरूरत पड़, क्या क्या है, वुज़ू बनाते बैठा तो लिखा यहाँ तबलीग जमात का दाखिला मना है, या जमात इस्लामी का दाखिला मना है, या देवबंदियों का दाखिला मना है, या अहले हदीस का दाखिला मना है। मैं नमाज़ पढ़ लिया, दरवाजे बाद 2 रकत पढ़ा, बाहर निकला। मेरे ड्राइवर अलीम थे, मौला अलीम मेरी नमाज में भी मुझे, मैं जाके 2 रकत खज़ा करूँगा। बोले क्यों साहब? बोला जिस मस्जिद में मुसलमान को रोके वहाँ नमाज नहीं होती। अरे हम तो गैर मुस्लिम को भी नहीं रोकते अपनी मस्जिद में, सिवा काबे और मदीने की, उसकी भी कोई है कहीं रोक दिया? जहाँ मस्जिद में जाके देखिए फॉरेनर्स आके कितना घूमते हैं, मक्का मस्जिद में देखिए, हम रोकते कभी नहीं, लेकिन दूसरे मुसलमान अंदर नहीं आना। ये क्या है साहब? मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें? क्यों नहीं बोलते मुख्तार नकवी को, क्यों नहीं बोलते शाहनवाज हुसैन को, क्यों नहीं बोलते अहमद को? डर लग रहा वहाँ पे। होशमंदों ने कहा बुज़दिली को मसलहत, जानी पे मकतल गए तो सिर्फ दीवाने गए। वहाँ डर लगता है वहाँ, उनके सामने बोलते हुए अरे मोदी को शिकायत कर देंगे तो पता नहीं उठा के लेके जाएंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी, मौत, अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब तक नहीं चाहे कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह की अगर उसमें मसलहत होगी तो बोला ठीक है, इसको तकलीफ होने दो, देखता हूँ ये बच्चा, ये बंदा मेरा कितना जो है सब सब्र वाला है, कितना मेरे से वफादार रहता है, तकलीफ के बाद भी वफादार होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए ये चीज़ मैं हमेशा ऐसे मतलब चुनता हूँ, जहाँ भी बुलाया जाता हूँ ऐसी चुनता हूँ जो जिन पे मैं बता जाऊँ। ख़ास तौर पर जैसे आप बताया कि जो आजकल की हमारे नौजवान की हालत है, आप अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने ख़ानदान में देख लीजिए, मोटरसाइकिल चलाए जा रहे हैं। मुझे माफ़ करना, मैं बात ख़ासतौर पर बारिश अल्लाह से बहुत माफ़ी जाके बोलता हूँ। मस्जिद में जब मैं बैठता हूँ जुमा को, तो पहली सबके शहर में ज़्यादातर लात बार के ऊपर जाके जाने वालों की तादाद दाढ़ी वालों की होती है। अभी हम दोनों स्कूल पे आ रहे थे, मैं बता रहा था जो वो साहब, दाढ़ी भी है, वो भी है, औरत पीछे बैठी है और मोबाइल भी हाथ में चला हुआ है, एक हाथ में, रेड लाइट है, क्रॉस कर जा रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है। अगर मैं करूँगा तो कोई बोलेगा सड़क पे बेवकूफ़ आदमी है, गधाए कर रहा है। आप करेंगे तो बोलेंगे सारी मुसलमान कौम की बेटी से डिसिप्लिन होती है, आप पे जिम्मेदारी और ज़्यादा हो जाती है। गलत कह रहा हूँ तो टोकते मुझे आप मस्जिद में बैठ के देख लेना, अगली सबके जाने आने की तादाद किसकी ज्यादा होती, दाढ़ी वालों की कि बेदाढ़ी वालों की? दाढ़ी रखना चाहिए, दाढ़ी नहीं रखने वाले गुनाहगार हैं, मैं इतराफ है मुझे इसका। मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो कौम की हालत है, और ख़ासतौर पे नौजवानों की जो हालत है। 24 घंटे में लिफ्ट में बुरखा है, मैं बोला बेटा इतनी देर अल्लाह का नाम ले लिए तो अच्छा होता था ना। बुरखा है हाथ में, चले सड़क क्रॉस करे, बुरखा है, जो मोबाइल हाथ में। नौजवान आपके स्कूटर चला रहे, हाथ में जो कोई छोटा बच्चा आ जाए सामने, आप टोकते कभी? मस्जिद में कभी आप सुनते कि इमाम साहब या मौलाना तकरीर करने वाले कभी टोकते कि तुम ये सड़क पे हर तरफ इतना तुमको अर्जेंट का, तुम तुमसे ज़्यादा मसरूफ आदमी है, ये मोबाइल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, अल्लाह ना करे यहाँ कोई इमरजेंसी, क्या करूँगा मैं? मेरे वालिद का हवाई जहाज तो नहीं है वहाँ, हवाई जहाज खरीदूंगा, टिकट करूँगा, आते आते 6-8 घंटे होते, तो ऐसी क्या चलती है? 15 मिनट बाद उठ के देख नहीं सकता कि कॉल है, क्या कॉल है ये? गाड़ी चला रहा है, मोबाइल है, सड़क क्रॉस कर रहे, मोबाइल है। मस्जिद का नमाज, अल्लाह माफ़, ओखला में एक मस्जिद है, वहाँ गया था मैं, तो नमाज के लिए बहुत बड़ी मस्जिद है, नमाज खत्म हुई, बहुत बच्चे पढ़ने को बैठे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, मौलाना मोबाइल लेके शुरू हो गए। क्या है साहब ये क्या है साहब? अरे इतनी बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, ये अल्लाह को जवाब देंगे आप? ये उन बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है जिनकी एक तन्हा मेरे जिम्मे क्यों है कार्य एहतजाज, बोलना सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं। अभी कितनी देर तक होगा? 3-4 मिनट है साहब। आपसे मेरी एक ही इस्ते दुआ है, दुआ करने को कहते हैं, दुआ क्या करूँ साहब, क्या दुआ करूँ? रोज अखबार उठाता तो 300-400 मुसलमान मर रहे हैं सारी दुनिया में, क्या दुआ करें साहब? दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही हमारी? हज को जाते हैं आप, 30 लाख हज कर रहे हैं, 60 लाख हाथ उठ रहे हैं, दूसरे दिन देख रहे हैं 500 मुसलमान मर गए। क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही हमारी? इसलिए नहीं हो रही है कि आपने दीन को छोड़ रखा है। अब दीन नमाज रोजे का नाम नहीं है। वो लफ़्ज़ अरसला रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून।
اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے دینوں پہ قائم وہ غالب کر دے. یعنی اور بھی دین ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اسلام کو تمہارے دین لے لیا. دین کیا ہے؟ دین میں ایک حاکم اعلیٰ وہ اللہ، ہم سب اس کے محکوم. اور اصل دین یہ ہے کہ عادلانہ نظام کا قیام. نماز روزہ اس کی ٹریننگ ہے، نماز روزہ دین نہیں ہے. میں یہ آج جو سنا میں سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح 3 میں جا کے دیکھ لو. صحیح کہہ رہا ہوں مولانا؟ یہ 3 سورتوں میں دیکھ لو جا کے آیت. اور ایک توبہ کی آخری آیت سنا کے دیتا ہوں. کیا تم نے سمجھ رکھا کہ مسجد حرام کو آباد کرنا یعنی نمازیں پڑھنا خانہ کعبہ میں، حاجیوں کو پانی پلانا، اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرنے سے بڑھ کے کام ہے؟ نہیں. فاسق لوگ نہیں جانتے. اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑنا، اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال سے جہاد کرنا، حرم پاک کو آباد کرنے اور وہاں کے حاجیوں کو پانی پلانے سے بڑا کام ہے. میں نہیں بول رہا سورۃ توبہ جا کے ترجمہ پڑھ لو. تو اللہ واسطے میری آپ سے استدعا ہے، گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں، قرآن پڑھا کیجیے سمجھ کے، تھوڑی سیرت پڑھا کیجیے، 2-4 حدیث پڑھ لیجیے. بڑی مشکل سے آدھے پون گھنٹے سے نہیں پڑھ کے نہیں ہوتا. آپ 24 گھنٹے میں اپنا اللہ اور رسول کو پون گھنٹہ نہیں دے سکتے. ٹھنڈے دل سے سوچیے، آپ نہیں دے سکتے. میں اپنی بات چیت کے اختتام پر بولنا بھی تو بہت ہے. اب لیکن ڈریے مت، ڈرنا نہیں ہے. جو ڈرتے ایک رب سے دنیا سے نہیں ڈرتے، جہاں لے کے ہتھیلے پہ پھرتے ہیں سودائی. جو اللہ سے ڈرتے دنیا میں ڈرتے. کیا ہوگا؟ موت آئے گی نا. موت سے بچ سکتے آپ؟ کوئی بچا ہے موت سے آج تک؟ بڑے پیر پیغمبر گرو سب بھی ختم ہو گئے موت سے. کوئی بچا؟ تو آپ کا وقت آ گیا تو چل جائیں گے. نہیں آتے ان کے باپ بھی نہیں مار سکتے آپ. ڈریے مت، ہمارا کام ڈرنا نہیں ہے. کیا ہوگا اگر اللہ کے راستے میں چوری کر کے جیل جانا نہیں ہے، گالی دے کے جیل جانا نہیں ہے، کسی کو قتل کر کے جیلنا، اللہ کے راستے میں جیل جانا تو رسول اللہ کی سنت ہے. شیب ابی طالب مکے میں پورے قریش کو گھاٹی میں قید کر دیا 3 سال. یہ حال ہوگا کہ کھانا نہیں تھا تو چمڑے سکھا کے کھاتے تھے. یہ بھی سنت ہے اللہ کے راستے میں. جہاد بھی اللہ کے راستے میں، اپنی جان کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بدلہ بھی نہیں ہے. سرکار نے اپنا بدلہ کبھی نہیں لیا. صرف جو اللہ کے کرتے تب آپ کو غصہ آتا تھا. تو اقبال کے شعر کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں صاحب کہ انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، پیر کو اگر وقت ملے تو آپ تشریف لائیے. میرا دوسرا عنوان ہے رفعنا لک ذکرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کیسے کرنا ہے. یہ سورہ علم نشاء کی آیت ہے. اے رسول ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطالعے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو مصیبت آئی اس کو دور کر دے. ہم گناہ گار ضرور ہیں میرے مولا، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے غلام ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے ہم گناہوں سے. بہت ہو گیا اللہ پاک، بہت مصیبتیں ہم اٹھا چکے ہیں. اب ہم کو دوبارہ اپنے پچھلے لوگوں کے طرف سے چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.